حسن خاتمہ عظیم دولت. پی لو جلدی پانی پی لو. جس شخص کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رحلت نصیب ہو جائے تو یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے مقابلے میں کائنات کی ہر دولت ہیچ ہے، یعنی ذلیل ہے. اس لیے ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے زیادہ نفع بخش اور مفید چیز علماء اور اولیاء اللہ سے تعلق اور محبت ہے. اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ نفع بخش چیز کیا ہے؟ علماء سے اور اللہ والوں سے تعلق اور محبت. اور جو شخص اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا انشاءاللہ آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب اور کامران ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احبہ، یعنی آدمی کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. تو اگر ہماری محبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. حضرت یزید ابن شجرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے سامنے اس کے اہل مجلس پیش کیے جاتے ہیں، دوست احباب پیش کیے جاتے ہیں. دوست احباب اگر وہ لہو و لعب والی سوسائٹی میں پڑا رہا، ہر وقت باتیں، ہر وقت باتیں، ہر وقت باتیں، ہر وقت مذاق سامنے پیش کیا جاتا ہے مرتے وقت. اہل مجلس اس کے پیش کیے جاتے ہیں، اس کے دوست احباب. اگر وہ لہو و لعب والی سوسائٹی میں یعنی ہر وقت یہ ہنسی مذاق والی میں پڑا رہا تو وہی لوگ پیش ہوتے ہیں. اور اگر اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو انہی کو پیش کیا جاتا ہے. بہرحال صلحاء اور اولیاء اللہ سے عقیدت، محبت حسن خاتمہ یعنی ایمان پر خاتمے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے، علماء سے. حسن خاتمہ سے مرنے والے کی محض ظاہری حالت مراد نہیں، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا صالح اور بزرگ شخص خطرناک حادثے سے دوچار ہو کر اچانک وفات پا جاتا ہے. ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ بتا تھا میں نے، عزت کی موت، عزت کی موت، عزت کی موت سمجھتے ہیں گھر میں آوے موت. اسی کو فرما رہے حسن خاتمہ سے یہ مراد ہے ہی نہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوا. کوئی بزرگ جا رہے تھے، شہید ہو گئے، ٹرین کے نیچے آ گئے کوئی، تو آپ کے نزدیک وہ بہت دردناک موت ہوئی، بہت ذلت والی موت ہوئی؟ نہیں، وہی تو عزت والی موت ہے، وہ تو شہادت کی موت ہے. دیوال گر گئی، چھجا گر گیا، راستے میں جا رہے تھے، شہید ہو گئے، دریا میں شہید ہو گئے، آگ میں جل گئے، کسی طرح آگ لگی تھی گھر میں، اس میں جل کے شہید ہو گئے. اسی کو فرما رہے اس سے ظاہری حالت مراد نہیں کہ گھر میں موت آئی، نرم بستر پہ موت آئی تو یہ بہت اچھی موت ہے. اسی کو فرما رہے کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا نیک اور بزرگ شخص خطرناک حادثے سے دوچار ہو کر اچانک وفات پا جاتا ہے، اور کبھی کوئی بدعمل شخص بڑی آسانی اور اچھی حالت میں مرتا ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ حسن خاتمہ یعنی اچھے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کامل ایمان اور بہتر اعمال، انابت اللہ اور توجہ اللہ اور رحمت خداوندی کا امیدوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے. لہذا اگر زندگی ایسی گزاری نیک اعمال والی، اللہ والی، تو یقیناً یہ حسن خاتمہ ہے، موت چاہے جیسی آئے. ان حالات کے ساتھ ظاہری طور پر اسے کتنی ہی تکلیفیں پہنچے تو کوئی فکر کی بات نہیں. اگر یہ کیفیات نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے، تو پھر محض آسانی کی موت سے آخرت میں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. بعض لوگ اسی کو معیار بنا لیتے ہیں کہ بہت آسانی سے روح نکلی تو گیا وہ جنتی تھا. یہ معیار نہیں ہے. ٹھیک ہوگا آپ کے نزدیک معیار ہے، لیکن حدیث میں یہ معیار نہیں ہے. حدیث میں معیار ہے حسن خاتمے کا، اچھے خاتمے کا، کہ نیک اعمال ہو، اوپر سے سر سے لے کے پیر تک شرعی چہرہ مہرہ ہو. یہ ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مٹھاس عطا فرما دیتا ہے. حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ مٹھاس عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اسے انتقال سے پہلے ایسے اعمال، نیک اعمال کی توفیق عطا کرتا ہے کہ اس کے پاس پڑوس میں رہنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مٹھاس عطا فرما دیتا ہے. حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مٹھاس عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟
تو آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اسے انتقال سے پہلے ایسے اعمال نیک اعمال کی توفیق عطا کرتا ہے کہ اس کے پڑوس میں رہنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مرتے وقت آخری کلام کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اور دل کے کامل یقین کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو انشاءاللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آئندہ صفحات میں حضور اور صحابہ کے اور اولیاء اللہ کے حالات وفات یعنی مرنے کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ شوق ذوق کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی عظمت محبت سے بھی ہمارے سینے معمور ہو جائیں۔ یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب حضرت خان میں یہ کس جانے جانا، اشارے سمجھ لیا کرو یار، اتنی عقل مند تو ہو۔ یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، کٹی عمر ساری گناہوں میں یا رب اب تو سدھرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، کٹی عمر ساری گناہوں میں یا رب اب تو سنورنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ حسن خاتمہ عظیم دولت۔ پی لو جلدی پانی پی لو۔ جس شخص کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رحلت نصیب ہو جائے تو یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے مقابلے میں کائنات کی ہر دولت ہیچ ہے۔